اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ آیات بینات کا ترجمہ اور توضیح سماعت فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں بدفعل سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سابقہ آیات میں بتایا گیا کہ انبیاء علیہم السلام نے جب بھی قوم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف اور باطل سے حق کی طرف بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا، سرکشی سے اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی، تو قوم نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ کہا ایک بشر رسالت کے بلند منصب پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ تم اپنی باتیں اللہ کی طرف وحی کی صورت میں منسوب کرتے ہو، حالانکہ رحمان کی طرف سے تم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ انبیاء و رسول نے کہا اسی رحمان کی قسم ہے، ہم رحمان کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرتے، وہ اس معاملے میں ہمارا شاہد ہے۔ ہمارا کام تو پیغام الہی کا صاف صاف پہنچانا ہے، زور زبردستی سے عمل کروانا نہیں۔ تمہارا جی چاہے اسے قبول کرو یا رد کر دو، جیسا عمل ہوگا ویسی جزا اور صلہ پالو گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وضاحت اور منکرین کے رویے سے برات اور رد عمل کا ذکر فرمایا۔ تطیر کا معنی کسی پرندے سے شگون لینے کے ہیں، پھر اس کا استعمال ہر اس چیز پر ہونے لگا جس سے برا شگون لیا جائے اور اسے منحوس سمجھا جائے۔ چنانچہ کفار نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے خلاف اپنے رد عمل کا یوں اظہار کیا، تمہاری نحوست سے ہمارے معبود ناراض ہیں، معاذ اللہ، اور جو آفات ہم پر آ رہی ہیں تمہاری ہی بدولت ہیں، تمہارے چہروں سے ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتی، تمہارے جیسے جہاں کہیں گئے وہاں عذاب ہی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے حواریوں نے بھی یہی رد عمل ظاہر کیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت 131 میں ہے، تو جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے ہیں۔ سن لو ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی کہا تھا، قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے۔ کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو، اور یہی حال منافقین کا ہے۔
یہ وہ لوگ تھے جو ظاہراً اسلام میں داخل ہوئے، مگر ان کی باطنی ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھیں، اور کوئی مصیبت ان پر آ جاتی، پھلوں یا کھیتی میں نقصان ہو جاتا، تو کہتے یہ سب محمد کی اتباع اور اپنا دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے، معاذ اللہ۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھروں سے سنگسار کر دیں گے، ایک دو پتھر نہیں بلکہ اتنے پتھر برسائیں گے کہ تمہیں تکلیف دہ موت آ گھیرے گی۔ عذاب علیم سے یہی مراد ہے۔ امام مجاہد نے کہا لَنَرْجُمَنَّكُمْ سے مراد زبان سے سب و شتم اور تان کے تیر برسانا ہے۔ قوم کے بڑوں نے کہا اگر یہ باز نہ آئے تو بات یہاں تک نہیں ٹھہرے گی، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہاری ایذا رسانی کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ حرب و ضرب کے ذریعے تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، انبیاء علیہم السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، اپنی بدبختی کا الزام دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ یہ سب تمہاری ہی شامت اعمال ہے۔ اپنے عقائد و افعال کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، غور سے کام لوگے تو معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ توحید کے بدلے شرک کو اپناتے ہو، حق کے بدلے باطل کا ساتھ دیتے ہو، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہو، یہی تمہاری نحوست اور بدبختی ہے۔ یہ بے برکتی تمہارے بد عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں بھی سیاہ بلی کا آگے سے گزر جانا، الو کی آواز کا منحوس خیال کرنا، سفر کے مہینے کو منحوس جاننا جیسے تصورات پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ کسی کو دوسرے کی بیماری لگتی ہے، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، نہ ہی الو کے بولنے میں کوئی تاثیر ہے، اور نہ ہی سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام سے بدفعلی لینا شرک ہے۔ مزید فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور یہ پرندہ بھی تیرا ہی پرندہ ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، یہ جو تم الزام تراشی کر رہے ہو اور ہمیں سزا کا حقدار قرار دے رہے ہو، تو کیا ہماری نصیحت اور ہماری صداقت پر قطعی براہین کے باوجود بھی تمہارا یہی کردار رہے گا؟ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ کیا فقط اس بات پر تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی، صحیح اور غلط کی خبر دی، اچھائی اور برائی کی پہچان کرائی، گمراہی سے نکلنے کا راستہ بتایا؟ کیوں برے کام خود کرتے ہو اور منحوس انہیں کہتے ہو جو تمہارے خیر خواہ ہیں، بھلائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہو کہ واضح و نصیحت کا بدلہ سخت سزا اور سنگسار قرار دیتے ہو، اور عین طریقہ سعادت کو نوست سمجھتے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، پہلی آیت میں 3 رسولوں کے منکرین کا ذکر ہوا جنہیں اہل مکہ کے لیے بطور مثال ذکر کیا گیا کہ مشرکین مکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسی طرح انکار کر رہے ہیں جس طرح ایک بستی والوں نے ایک رسول کا کیا۔ جس طرح 3 رسولوں کی دعوت کو قوم نے ٹھکرایا اور انہیں مورد الزام ٹھہرایا، قتل کی دھمکیاں دینے لگے، اسی طرح مشرکین پر کسی برہان کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اس سطح پر پہنچ گئے کہ انہیں واضح و نصیحت، ڈرانے اور سمجھانے کا کوئی اثر اور فائدہ نہ ہوا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اس بستی میں کوئی بھی رجل الرشید نہ تھا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور رسول کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ شہر کے دور کنارے سے
ایک مرد مومن سلیم الفطرت اور حق پرست آیا جس نے کہا رسولوں کی پیروی کرو۔ اقصی المدینہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کی دعوت شہر اور اس کے مضافات میں پھیل چکی تھی اور ابلاغ سے ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ جس کے نصیب میں ہدایت تھی بود مکانی کے باوجود اس نے دعوت حق کو قبول کیا اور آگے بڑھ کر تبلیغ و دفاع انبیاء جیسا عظیم کام کیا جو بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ رسولوں کی پیروی کے حق میں ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک ان کی سیرت و کردار کہ اس دعوت میں ان رسولوں کا ذاتی مفاد نہیں اور وہ کسی سیاست و ریاست اور سیادت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کام محض اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ یہی خوبی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جا بجا بیان ہوئی۔ دعوت دین پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، وہم مہتدون۔ دوسری دلیل یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، انہی کا طریق راہ حق ہے اور ان کی دعوت دلیل اور برہان پر مبنی ہے، لہٰذا جب ان کا اخلاق و کردار درست ہے اور ان کی دعوت میں لالچ اور خود غرضی نہیں، تو ایسے خیر خواہ اور بے لوث رسولوں کی پیروی کرنا حق بنتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مرد حق شناس ان رسولوں کے احوال اور دعوت کی مساعی سے پوری طرح آگاہ تھا، اور اپنے ایمان کے اظہار سے پہلے اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور رسولوں کی اتباع کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ ڈرتا ہوا نصیحت کے لیے آیا تھا، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں رسول کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی تمام تعلیمات پر صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔